الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، آج ہمارا موضوع حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمان سے جب وہ ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں گے، جس کے اندر انہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی، اللہ رب العزت کی رضا اور اس مالک کائنات کی خوشنودی کے لیے جو بندہ مومن کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی پائی جاتی ہیں کہ اگر ان 10 صفات میں سے ایک صفت بھی انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اگر اس کی وضاحت کے اندر جایا جائے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جائے کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ قناعت پہ صابرین کی علامت ہے۔ کتے کے اندر یہ بدرجہ اتم چیز پائی جاتی ہے، یہ صفت کہ جتنا بھی اس کو مالک دے، جتنا بھی مالک اس کو عطا کرے، وہ صبر اور شکر کر کے اسی پہ گزارا کرتا ہے، وہ مالک کی بغاوت نہیں کرتا۔ گویا تھوڑے پر وہ قناعت کر لیتا ہے۔ تو یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر آ جائے تو یہ صابرین کی علامت ہے، اور جو صبر کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ دوسرا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنا یہ اس کے اندر بدرجہ اتم کتے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اکثر بھوکا رہتا ہے، مالک کی مرضی ہو تو وہ اس کو دیتا ہے، اور جو وفادار کتا ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی طاقت کے باوجود وہ مالک کے کھانے پہ جھپٹتا نہیں ہے۔ وہ دروازے پر یا چرپائی کے پاس بیٹھا رہتا ہے لیکن اس سے چھینتا نہیں۔ لہذا یہ دوسری صفت ایسی ہے کہ جو بندہ مومن اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی جگہ پہ بیٹھنا ہو اور کوئی دوسرا اس کے اوپر کتا آ کر غالب اس پر آ جائے تو وہ ہٹ درمی نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے کو جگہ دے کر آپ خود جو ہے وہ دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہی علامت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو یہ رادین، جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے لوگ ہیں، ان کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس کے اندر یہ صفت اور خاصیت پائی جائے
کہ وہ ہٹ درمی نہ کرے، اپنے موقف پہ ڈٹ نہ جائے، بلکہ وہ کمپرومائز کرے۔ تو یہ اور نیت یہ رکھے کہ نہ میرا مالک اگر اس حال میں راضی ہے تو میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کرتا ہوں۔ یہ رادین، رب کی رضا پہ راضی ہونے والوں کی صفت ہے جو اس کتے کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو وہ مالک کائنات کا برگزیدہ بندہ بن جایا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالک اگر اسے مارے تو وہ چھوڑ کر جاتا نہیں، کچھ دیر کے لیے وہاں سے دور ہو جاتا ہے، پھر اس کے در کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے، پھر اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا در، اس کا دروازہ چھوڑ کر جاتا نہیں۔ اور یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے کہ وہ رب کی طرف سے جب اس کو آزمائش آئے، رب کی طرف سے جب اس پر کوئی امتحان آ جائے تو وہ مالک کا گلہ نہ کرے، وہ رب کائنات کے در سے دور نہ ہو، بلکہ اس رب کائنات کے در کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ صادقین کی علامت ہے، یہ سچوں کی علامت ہے کہ جو سچا ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مالک کا در چھوڑتا نہیں۔ تو یہ کتے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جب مالک اس کو مارتا ہے، اس کو تھوڑا سا دھتکارتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے دروازے سے دور نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی کے در پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو وہ یقیناً اس مالک کائنات کے در سے جڑا رہے، تو رب کائنات اپنا فضل و کرم اس پہ کرتا ہے اور وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ معززین سامعین، اگر مالک کھانا دے تو وہ کھا لیتا ہے، لیکن اس کے پاس طاقت ہے چھیننے کی، لیکن وہ چھینتا نہیں ہے، صبر اور شکر کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، طاقت کے باوجود وہ لڑتا نہیں ہے، اس سے چھینتا نہیں ہے۔ تو یہ علامت مساکین کی ہے کہ مساکین جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ تو لہذا کتے کے اندر بھی یہ خاصیت اور صفت موجود ہے کہ وہ طاقت کے باوجود بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن مالک سے چھینتا نہیں ہے، مالک سے لڑائی نہیں کرتا۔ اسی طرح یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر آ جائے تو وہ یہ مساکین کی علامت ہے، مالک کائنات کا وہ عظیم اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر کتے کے اندر یہ صفت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مجھے بہترین ایئر کنڈیشن کمرہ ملے، بلکہ جس گھر کے اندر وہ رہتا ہے وہ مالک اس کو دروازے کے باہر بٹھائے وہاں بھی وہ بیٹھ جاتا ہے، سین کے اندر بٹھائے وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ جہاں مالک بٹھائے، کتے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ وہیں بیٹھتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے کہ مالک کائنات جہاں رکھے، جو کیفیت اس کو دے اسی پہ وہ صبر شکر کرے، تو یہ متواضعین کی علامت ہے، تواضع کرنے والوں کی علامت ہے۔ اور جو متواضعین ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ لہذا جس طرح کتے کے اندر یہ صفت ہے متواضعین کی، اسی طرح اگر بندہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ کتے کی کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، اس کا اپنا ذاتی جو وہ کوئی رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی مالک اس کو رکھے وہ اسی جگہ پہ رہ جاتا ہے، وہ اس کی اپنی کوئی مرضی اور منشا نہیں ہوتی۔ اور یہ متوکلین کی علامت ہے، جو رب کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، یہ صفت کتے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے، جو رب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، رب کی ذات پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں، تو یہ متوکلین کی صفت پائی جاتی ہے۔ اور جو رب کی ذات پہ توکل کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور آگے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک
ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے دروازے سے دور ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کا در چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اس کے در سے دور نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر اس مالک کائنات کی بات، مالک کے، اپنی دنیا کے مالک کے در پہ آ جاتا ہے۔ اور یہ علامت خاشعین کی ہے۔ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر مالک کائنات کا ڈر ہوا کرتا ہے، اللہ کا خوف جن کے دل کے ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ صفت اگر کتے کے اندر پائی جاتی ہے تو یہی صفت اگر انسان کے اندر پائی جائے، بندہ مومن کے اندر پائی جائے کہ رب کی طرف سے آزمائش کی گھڑی اور امتحان جا پائے، رب اس سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ مالک کے در سے دور نہ ہو، پھر رب کا خوف اور ڈر رکھ کر اس رب کائنات کے در کے ساتھ جڑ جائے، تو یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اور جو بندہ یہ علامت اپنا لیتا ہے وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، کم سوتا ہے، یہ اکثر آپ نے دیکھا کہ کبھی ریسرچ کے مطابق کسی نے کتے کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اکثر جو سوتے بھی ہیں لیکن رات کے وقت وہ اپنے مالک کے دروازے پہ کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہے، جہاں وہ مالک اس کو باندھ دیتا ہے وہ سوتا نہیں، مالک سو جاتا ہے لیکن وہ کتا جو ہے وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے، جاگ کر اپنی اس کی تابعداری کا اظہار کرتا ہے، اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ محبین کی علامت ہے۔ دوستان گرامی قدر، وہ بندہ جو رب سے محبت کرنے والا ہے، وہ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستے آن جگاوے، یہ محبین کی علامت ہے۔ جو محب ہوا کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوا کرتی ہے، ان کی رات پھر نرم و گداز بستر پہ نہیں گزرتی، بلکہ وہ جب رات پڑتی ہے ساری دنیا آرام اور سکون کے ساتھ بستر پر لوٹتی ہے۔ جو رب سے محبت کرنے والا ہے وہ اٹھ کر راز و نیاز کی باتیں اس مالک سے کرتا ہے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد کرتا ہے، یا رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، اس رب کائنات کو ہر ادا سے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا طرح اپنے سکون کو برباد کر کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ علامت کتے کے اندر ہے کہ وہ رات کو سوتا نہیں، مالک کی تابعداری اور وفاداری کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ اور یہی صفت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو رب کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس رب کائنات کی بندگی کا اظہار بندہ کرے۔ اس طرح دوستان گرامی قدر، اور جب مرتا ہے، آخری 10واں پوائنٹ کیا ہے جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ کتے کی اپنی کوئی جائیداد، کوئی میراث یا وراثت نہیں ہوتی۔ اور یہ زاہدین کی علامت ہے۔ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، جو زاہد ہوتے ہیں، ان کی کل میراث اور سرمایہ وہ سجدے ہوا کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر مالک کی رضا اور خوشنودی کے لیے، رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب وہ رات ساری اس رب ذوالجلال کی رضا کے لیے گزار دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ اور یہی علامت جو ہے، جو بندہ قناعت کرتا ہے، دنیا کی بے پرواہی، دنیا سے بے پرواہ ہو کر خالصتاً دنیا کی دولت کو اکٹھا نہیں کرتا، بلکہ اپنے پاس دولت اکٹھا کرتا ہے نیک اعمال کی، سجدوں کی، حسن اخلاق کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہے۔ تو یہ 10ویں علامت وہ ہے زاہدین کی کہ کتا جب مرتا ہے تو اس کی میراث دنیا کی کوئی نہیں ہوا کرتی۔ اسی طرح جب بندہ مومن دنیا سے جائے، وہ دنیا کا مال و متاع تو اس کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان تو اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کی دولت جب بھرا ہوا ہو، تو یقیناً وہ بندہ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سخرو ہوتا ہے۔ اور یہ زاہدین کی علامت ہے جب کتے کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ اور یہی علامت اگر بندہ مومن کے اندر پائی جائے تو میں اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوتا ہے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو صحیح معنوں میں اس رب ذوالجلال کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔